ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، شہدائے اسلام، شہدائے ناموس صحابہ، نعرہ تکبیر، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت سید محمد کفیل بخاری، نعرہ تکبیر۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. انتہائی واجب الاحترام، قابل قدر، قابل صد احترام علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز نوجوان بھائیوں، آج کا یہ عظیم الشان سیمینار مجلس احرار اسلام کے زیر اہتمام، جس میں تقریباً تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام کو مدعو کیا گیا. اسٹیج پر اس وقت صاحبزادہ حضرت مولانا عبد المنان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے ساتھ حضرت اقدس شیخ الحدیث پیر طریقت حضرت مولانا مفتی محمد احمد انور صاحب، جو جامعہ اشرفیہ مانکوٹ ضلع خانیوال بہت بڑے جامعہ کے محتمم اور شیخ الحدیث کے ساتھ جمعیت علماء اسلام ضلع خانیوال کے امیر ہیں. اور میں مبارک دیتا ہوں مجلس احرار اسلام ملتان کی جماعت کو اور ضلع ملتان کے امیر حضرت مولانا محمد اکمل صاحب کو اور ان کے رفقا کو، اور جس یونٹ میں آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہو رہا ہے، ان ساتھیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کامیاب پروگرام کے انعقاد پر. مجھ سے پہلے علماء کرام نے گفتگو فرمائی، آپ حضرات نے سنی. میں ایک طالب علم ہوں. میرے بعد انشاءاللہ صاحبزادہ حضرت مولانا عبد المنان صاحب اور حضرت شیخ الحدیث مفتی صاحب مدلل گفتگو فرمائیں گے. اور ابھی میں ٹائم بھی پوچھ رہا تھا کہ پروگرام کس وقت تک ہونا ہے، تو ٹائم اسی طرح ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات آج کے اس پروگرام سے مستفید ہوں اور اچھی طرح ایک نظریہ لے کر جائیں. اس برِ صغیر میں انگریز نے بڑی دیر تک اپنا تسلط مسلمانوں پر قائم رکھا، لیکن یاد رہے کہ صرف مذہب اسلام ہے جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان پر، انسانوں کے جسم پر، انسانوں کی سوچ پر، خصوصاً مسلمانوں کے سوچ اور ان کے اذہان اور ان کے اجسام پر
کسی کی حکومت ہے تو وہ حکومت اللہ رب العزت کی ہے. اگر کسی کی حاکمیت ہے، حکم چلتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کا حکم چلتا ہے. انسان پر انسان کا حکم، انسان کی سوچ پر انسان کا کنٹرول، یہ اسلام اس کو تسلیم نہیں کرتا. صرف مسلمان نہیں بلکہ اس خطے کے ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، اس بر صغیر کے ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے انسان انگریز کے تسلط سے جس طرح پریشان تھے، تو کسی مذہب، کسی مسلک یا کسی طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کسی انسان میں یہ جرت نہیں ہو سکی، سوچ کی بھی جرت نہیں ہو سکی کہ وہ سوچنے کی جسارت اور جرت کرے کہ انگریز کے خلاف ایک تحریک کا آغاز کیا جائے. اگر انگریز کے خلاف کسی نے تحریک کا آغاز کیا ہے تو وہ آپ کے علماء ہیں. اور میں اس اسٹیج پر یہ بات کہوں گا، ان علماء چل جائے کہ ان علماء کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء تھے، لیکن پھر ان کی قیادت کرنے والے اگر اکابرین جو قیادت کر رہے تھے انگریز کے خلاف ایک تحریک کی، تو اس قیادت کرنے والے، اس تحریک کی قیادت کرنے والے بھی آپ کے اکابرین میں سے علماء دیوبند کے اکابر. بڑی شان زندہ زندہ. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں ہے، تمام اکابرین نے ساتھ دیا، قدم پر قدم ساتھ چلے. ہم ان کو آج اپنی کتابوں میں سنہری حروف سے دیکھتے ہیں اور ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. نام آپ نے سن لیے، سب کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن میرا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں اگر کفر اور انگریز کو اگر کسی نے للکارا ہے تو آپ اس خطے کی تحریک کو دیکھیں، انگریز کے خلاف تحریک کو دیکھیں. اس خطے سے انگریز کو نکالنے والے تمام اکابرین تھے، لیکن قیادت کرنے والے علماء دیوبند تھے. اور ہم ان کے شکر گزار ہیں، ان اکابرین کے، ان مکتبائے سے تعلق رکھنے والے علماء کے، بزرگوں کے، جنہوں نے اکابرین علماء دیوبند پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو اپنا قائد تسلیم کیا اور ان کے پیچھے چلے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. ایک لمبی داستان ہے، انگریز ایسے نہیں نکلا. آپ اگر اکابرین سے پوچھیں تو میں نے تو اپنے استاد جی حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی زبانی یہ جملہ بھی سنا کہ کوئی بڑا درخت اور اس کی بڑی ٹہنی خالی نہیں تھی جس ٹہنی کے ساتھ آپ کے مدارس کے علماء داڑھی اور پگڑی اور مذہب کا نام لینے والے، اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے، خدا کی وحدانیت کو ماننے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کی لاشیں ان درختوں پر نہ لٹکی. انگریز کو یوں نکالا گیا اور پھر انگریز کو نکالنے کے بعد ساتھ ہی پاکستان کی آزادی کے لیے ایک تحریک چلی. یا سنتے رہتے ہیں اور یہ پروپیگنڈا ہے. اس پروپیگنڈے کا شکار نہ مجھے ہونا چاہیے، نہ میرے بیٹے کو ہونا چاہیے، نہ آپ کو ہونا چاہیے، نہ آپ کی اولاد کو
مانتے ہیں، ان کے ذکر خیر کو اپنے لیے سعادت بھی سمجھتے ہیں. لیکن اگر میں اپنے پیچھے دیکھتا ہوں، میرا جوان سالہ بیٹا میری تحریک کو نہیں جانتا، میرا جوان سالہ بیٹا، میری اولاد، میرے ارد گرد ماحول میں رہنے والی نیو جنریشن کو نہیں پتا میرے اکابرین کا. یہ فقدان ہے، ہمیں اس فقدان کو ختم کرنا ہے، اپنے اکابرین کی قربانیوں کا تسلسل جاری رکھنا ہے اور بتانا چاہیے ہمیں اپنے اکابرین کا ذکر اور ان کی تحریر، ان کی قربانی، ان کا نظریہ. سب سے بڑی بات ہم بات کر لیتے ہیں لیکن نظریہ آج تک ہم میں بھی وہ اس پختگی کے ساتھ نہیں ہے جس نظریے کے لیے ہمارے اکابرین نے قربانی ہے. یہ پروپیگنڈا ہے کہ پاکستان کی تحریک میں، پاکستان کی آزادی میں فلاں بھی ساتھ نہیں تھا، فلاں بھی الگ تھا، فلاں بھی الگ تھا. بہت سارے علماء اکابرین نے پاکستان کے لیے جو قربانیاں دی، اس قربانیوں کا نتیجہ ہے یہ پاکستان ہو یا وہ پاکستان ہو. اگر مسلمانوں کے علماء کے اندر اور سیاسی قائدین کے اندر قائد اعظم کی اگر نظر پڑی ہے تو وہاں پر بھی ایک عالم پر نظر پڑی، وہاں پر بھی ایک عالم کی نظر پڑی جو پاکستان کا جھنڈا لہرا رہے گا. یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے. پاکستان کی آزادی میں جو علماء نے قربانیاں دی وہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. میں اس سے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. پاکستان بن گیا، پاکستان کی بقا کے لیے بھی وہی اکابرین کا تسلسل چل رہا ہے. بن گیا، اس کے تحفظ کے لیے بھی اگر کوئی قربانیاں دے رہا ہے تو وہ مذہبی طبقہ ہے اور علماء کرام. میں آج ایک بات پڑھ رہا تھا، آپ نے بارہا سنی ہوگی، سنی میں نے بھی، لیکن پہلی دفعہ حضرت مفتی صاحب یہاں پر چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں آپ کے توسط سے. بڑی تحریک تھی ختم نبوت کی، اکابرین نے قربانیاں دی. ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے انسان مسلمان نے قربانیاں دی. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جو تحریک چلائی اور پھر سید انور شاہ کاشمی رحمہ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے 500 کی علماء کی موجودگی میں فرمایا کہ آج میں بھی اس عطا اللہ شاہ بخاری کے ہاتھ پہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. سید انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی علیہ کے اس جملے کے بعد 500 جید علماء کرام نے بھی حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پہ بیعت. اسمبلی میں بڑی لمبی بحث ہوئی، چلتے چلتے یہ رحمت والی کشتی کنارے لگی تو حضرت مولانا سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالی علیہ دفتر ختم نبوت میں تھے، باقی اکابرین بھی ان کے ساتھ تھے. اور آج فیصلہ لکھا جانا تھا، سنایا جانا تھا. ادھر اکابرین سید بن نوری رحمہ اللہ تعالی علیہ کے پیچھے سربا سجود تھے. یہ جملہ میں نے اپنے آنکھوں سے لکھا ہوا پڑھا کہ سید بن نوری سربا سجود ہو کر اتنے روئے کہ ان کے آنسوؤں سے ان کی داڑھی تربتر ہو گئی، داڑھی بھیگی ہوئی تھی، رو رہے تھے، آنکھیں سرخ تھیں، بچے کی طرح
اور انتظار تھا کہ اسمبلی سے مفکر اسلام مفتی محمود اور مولانا غلام غوث ہزاروی کیا لے کر آتے ہیں. 100 سالہ جدوجہد، تحریک، قربانیاں، لاشیں، شہادتیں، عورتیں بیوہ ہوئی، بچے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شہید بھی ہوئے اور یتیم بھی ہوئے، گھر اجڑ گئے. ختم نبوت کے لیے آج فیصلہ ہونا ہے. اللہ رحم فرما اور یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے. پتہ نہیں تھا. ختم نبوت کے دفتر میں حضرت بن نوری سربا سجود تھے. ادھر سے فیصلہ ہوا، اسمبلی کے فورم سے واپس آئے. مفتی محمود جیسے گاڑی سے اترتے ہی بھاگے سید بن نوری کو ڈھونڈتے ہوئے. لوگوں نے علماء نے بتایا کہ وہ سر سجدے میں رکھ کر مصلی پہ بڑی دیر سے سر سجدے میں رکھ کر رو رہے ہیں، اللہ سے گڑگڑا رہے ہیں، سامنے اللہ کے دعائیں کر رہے ہیں. جب مفتی محمود رحمہ اللہ کی آواز سنی تو سید بن نوری نے سر سجدے سے اٹھایا. کہا مفتی محمود کیا فیصلہ ہوا؟ تو مفتی محمود رحمہ اللہ نے فرمایا مبارک ہو، اللہ نے ہمیں کامیاب کیا اور ختم نبوت کا آئین ملک پاکستان کی کتاب میں لکھا ہے. جس اسٹیج پر ہوں اس اسٹیج کی اہمیت آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. سید بن نوری رحمہ اللہ تعالی علیہ جب مفتی محمود صاحب کے یہ جملے سنے رحمہ اللہ کے، پھر سر سجدے میں ڈالا اور روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہو کر علماء کی طرف یوں دیکھ کر فرمایا کہ جب میں عطا اللہ شاہ بخاری سے قیامت کے دن ملوں گا تو میں اسے کہوں گا کہ جو پودا تو نے ختم نبوت کا لگایا تھا آج ہم نے اسے درخت بنا کر پاکستان کے آئین کے اندر اسے داخل کروا دیا. تو ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے پوری امت کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے ہمیشہ اپنے تن من دھن کی قربانی دی اور جان کی بازی لگا کر عوام کو، مسلمانوں کو اس راستے پر لگایا. آخری بات کرتا ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اخلاص کے ساتھ میری اس حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے اور آپ کے لیے یہ عنوان اتنا مقدس ہے، اللہ اس عنوان کی برکت سے اللہ قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کی شفاعت نصیب فرمائے. میرے استاد جی حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، میں وہ جملے من عن آپ کے کانوں تک حضرت مفتی صاحب اکابر علماء کی موجودگی میں امانتاً اپنے بزرگوں کے یہ جملے آپ کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں امانتاً. استاد جی فرمایا کرتے تھے ایمان لانے میں خدا کی توحید پہلے ہے، جب ایمان بچانا ہو تو پھر محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پہلے ہے. ایمان لانے میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے، ایمان بچانے میں محمد الرسول اللہ پہلے ہے. اس لیے دلیل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر ہم ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. نبی کی زبان کی وجہ سے، نبی کے الفاظ کی وجہ سے، نبی کے حکم کی وجہ سے، نبی کی تعلیم کی وجہ سے آقا نامدار نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے مانا. آقا نامدار نے فرمایا اللہ کی ذات موجود ہے، ہم نے مانا. اللہ نبی کی ذات
بچتا, قرآن پر ایمان بھی نہیں بچتا. اللہ رب العزت ہمیں ختم نبوت پر صحیح اس مشن کو سمجھ کر اپنے اکابرین کے شانہ بشانہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخری بات, آپ جتنا مرضی پاکستان کے اندر اسلام کے نام پر, اسلام کی باتوں پر, کیونکہ پاکستان کے اندر زیادہ کہہ لیں, دنیا میں اور دنیا میں کم, پاکستان میں اسلام کا منجن جلدی سے بکتا ہے, اس لیے کہ جو ختم نبوت کے آئین میں ترمیم کرنا چاہتا تھا اس نے بھی بڑا خوبصورت نعرہ لگایا تھا مدینے کی ریاست کا. اس نعرے کی آڑ میں قادیانیت کو دوبارہ پاکستان میں اتنی سپیس ملی کہ شاید اس کو پھر سال ہر سال بھگتنا پڑے گا, لیکن ہم انشاءاللہ کمر بستہ ہیں, ہم پوری قوت کے ساتھ پاکستان کا بھی دفاع کریں گے اور پاکستان کے آئین کا بھی نہیں, یوں نہیں, اس طرح تو دفاع ہوگا نہیں, پاکستان کے آئین کا بھی نہیں, پاکستان کے آئین کا بھی دفاع کریں گے, پاکستان کا بھی دفاع کریں گے, پاکستان کے آئین کا بھی دفاع کریں گے. میں آخر میں پھر شکر گزار ہوں مجلس احرار اسلام پاکستان اور خصوصاً ضلع ملتان اور بالخصوص اس یونٹ کے ذمہ داران کا, مولانا اکمل صاحب کا, حضرت مولانا عبد المنان صاحب کا, حقانی صاحب کا, باقی ان کی پوری جماعت پوری ٹیم کا, آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں اور مبارک دیتا ہوں اس مقدس عنوان کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.